بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتے، لیکن ہم تو مزید اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن کو طوطے کی طرح الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی اس سورت کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے بندوں کے پیٹ کا بندوبست کا اعلان کیا۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے۔ کون ہے وہ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے سارے جہانوں کا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ابتدا میں۔ ہم نے اس قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کو سینے سے لگاتے ہیں، پڑھنے سے پہلے چومتے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں کر لیتے ہیں، لیکن اس کلام الہی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور جن مولویوں کی روٹی لگی ہوئی ہے دین کے نام پہ، آپ اندازہ کریں نا، یعنی ہماری بے حسی بے بسی کا کیا کہنا کہ ایک اسلام ایسا دین ہمارے لوگوں نے بنا دیا ہے کہ اس میں سب کے سب آل راؤنڈر ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہونے سے پہلے، فزیشین ہونے سے پہلے کلینک کھول لے تو اس کو منسٹری آف ہیلتھ گرفتار کرے گی یا نہیں؟ ایک ڈرائیور لائسنس سے پہلے اگر کار پہ بیٹھ جائے وہ اریسٹ ہوگا یا نہیں؟ علی ھذا القیاس دنیا کی کوئی مثال لے لو، لیکن ایک دین نعوذ باللہ ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ بس منہ تے داڑھی ہوئے، چار صورتیں آندیاں ہوتے ختم شریف پڑھنا جانتا ہوئے، پکا مولوی، اور کچھ آئے یا نہ آئے۔ میں نے ایک حضرت جی کو دیکھا کہ ایک بندہ مر گیا، اس کو جنازے کے لیے بلایا گیا، اللہ کی قسم میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میری کئی سیڈیز کے اندر یہ ویڈیو ڈالی بھی گئی ہے۔ جنازہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ جی اے میرے سلسلے چ شامل نہیں سی، معاف کرنا وہ کشمیری سائیڈ کا بندہ تھا، وہ بھی اے ماں سلسلے چ نہیں آیا جی، انہیں ماں بیعت نہیں کیتی تو میں تو جنازہ نہیں پڑھ سکنا نا جی، میں کیویں جنازہ پڑھ سکتا جی، پہلے میں دی بیعت کر سکنا جی۔ اللہ کی قسم اس مجرم ظالم نے مردے کا کفن کھول کے ہاتھ نکالا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کیا کہ جی اے ہن سلسلہ قادریہ وچ شامل ہو گیا تے گیا جنت وچ۔ اس سلسلے چ آن تو بعد میرا مرید بن کے اے دے 14 طبق روشن ہو گئے نے، اے ہن قبر دے اندر دفن ہوئے گا، اگر قبر تے چیڑی آ کے بہ گئی ہے چیڑا تے انہوں تلوں پتہ لگ سی چیڑی ہے یا چیڑا ہے، کیمرے تو آپ فٹ کر کے آسے ہیں اتھے۔ کیا ظلم کی کہانی ہے تم نے مشہور کر کھانے کا ڈھونگ۔ اب اس مولوی سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ہمارے معاشرے میں کہ مولوی صاحب کیڑے بینڈ تو بول رہے ہو، کس آیت کا ترجمہ کر رہے ہو، کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ تو آپ کو مبارک ہو، یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور یہ شان اللہ نے صرف اہل حدیث علماء کو دی ہے کہ وہ تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں سوال کرو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو۔ آپ کہیں اور جا کے سوال کرو تو وہ چنڈا بھی مار سن، پیراں کو پوچھنا ہے۔ وہ ایک پیر صاحب مرید کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گئے ختم شریف کے لیے، اور جب سٹیج لگ گیا اور پیر صاحب جبے کبے کے ساتھ آگے تشریف فرما ہو گئے، وہ موٹر سائیکل والا بھول گیا، وہ تیزی میں اس کو کمر کر کے گزر گیا، تو ساتھ والے مرید نے اٹھ کے اس کی کمر پہ تھپڑ مارا۔ وہ گستاخا بھائی مانا وابی ہونے دا پروگرام تے نہیں، پیر اور انہوں کنڈ کر کے جلنا ہے۔ تو وہ بیچارہ 2 گھنٹے پہلے گرمی میں موٹر سائیکل ڈرائیو کر کے آیا تھا، تپا ہوا تھا، کہنا جلے 2 گھنٹے میری کنڈ میں اگر بیٹھا رہا ادھر دی گستاخی نہیں ہوئی۔ یہ صرف اہل الحدیث کا سٹیج ہے جو آپ کو خود کہتا ہے پوچھو۔ اور اللہ کی قسم مجھے فجر کی اذان ہو جائے، میرا کوئی بھائی توحید سمجھنا چاہے، اللہ کی قسم فجر کی اذانوں تک یہاں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک اس کو اللہ کی توفیق سے مطمئن نہ کر لوں۔ رات گزرتی ہے تو گزر جائے، یہ میرے اندر آگ لگی ہے کہ میں خود ان قبر پرستوں سے نکل کے آیا ہوں، اس شرک کی وادیوں میں دھکے کھا کے آیا ہوں، میں زیدی نسل ہوں، سید ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے زیدی اور نقوی دونوں کیڑے پاسے دے ہوندے نے؟ میری والدہ نقوی ہے اور میرے بابا زیدی تھے رحمہ اللہ۔ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے، ہم لوگوں کی چمڑیوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھائی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔